السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ علماء کرام، معزز سامعین اور ہمارے صوبائی اور علاقائی اور محلی اور مقامی امراء اور نظماء اور جمعیت کے ذمہ داران، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اسے ہمیں اور آپ سب کو آج ایک نہایت اہم موضوع پر اکٹھا ہونے اور جمع ہونے کی توفیق دی۔ اللہ اس بیٹھک کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد ہم اپنی جمعیت کے ذمہ دار خصوصاً عہدیداران کے بھی شکر گزار ہیں، جنہوں نے حسبۃ للہ یہ محفل جمائی اور سجائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے اور اس مجلس کو میزان حسنات میں اضافے کا ذریعہ بنائے۔ اور آپ تمام حضرات بھی شکر کے مستحق ہیں کہ آپ نے صبح سے ابھی تک وقت دیا۔ آج تقریباً 20 سال کچھ کم و بیش پہلے اس مسجد میں آنا ہوا تھا، اور اس طویل عرصے میں غالباً موقع نہیں ملا، اور سننے والے بھی وہ بدل گئے اور اسٹیج کی جگہ بھی بدل گئی ہے۔ اس سے پہلے اسٹیج ادھر تھا اور آج اسٹیج ادھر ہو گیا ہے، بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی ہماری سوچ اور ہماری سمجھ بھی بدل جائے۔ جس موضوع پر ہمیں کچھ گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ یہ تسامح ہے یا ہمارے لیے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ سب سے پہلا حق حقوق اللہ ہے، اور ہماری مجلس میں سب سے آخری جو ہے پروگرام وہ حقوق اللہ کا ہے۔ حقوق اللہ تو سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا، اس کے بعد حقوق العباد آتا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، لیکن منتظمین اس کے زیادہ حکمت اور بصیرت جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اخلاص عطا فرمائے۔ تامل میں ہوا حقوق اللہ، لیکن زبان من ترکی و نبی ترکن، ترکی نبی دانم والا معاملہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں، سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، حقوق اللہ ایک بڑا طویل موضوع ہے، اور اس پر بہت ساری کتابیں ہیں۔ 2-3 کتابوں کا نام بتاتے ہیں، اگر ان کتابوں کا مطالعہ کریں، اردو میں ہیں، انگلش میں ہیں، بہت ساری زبانوں میں منتقل ہیں، ان کو ضرور پڑھیں۔ جن میں میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی کتاب جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو
سب سے زیادہ تعارف کروا سکتی ہے کتاب اللہ کے بعد، وہ کتاب تقویۃ الایمان ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کتاب تقویۃ الایمان جو تقریباً 1814 کے اندر لکھی ہے، اور پھر 1819 کے اندر وہ کتاب جو ہے وہ عام ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کتاب وہی ہے جس کتاب سے دنیا میں نے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پہچانا، اور بڑی خوشی کی بات ہے آپ کے اس شہر مدراس کے اندر اس کتاب کو لے کر کے آنے والے اور تعارف کروانے والے جو ہیں حقوق اللہ، وہ سب سے پہلے مولانا محمد علی رام پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے، جو 1829 میں اس کتاب تقویۃ الایمان کو لے کر کے آئے تھے۔ اور اس کتاب کو لوگوں نے کچھ لوگوں نے پسند کیا، لیکن علماء سو نے اس کتاب کو یہاں چوراہے پر جلایا اور اس کو ختم کیا۔ اور مولانا محمد علی رام پوری رحمۃ اللہ علیہ جو دہلی سے بھیجے گئے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے، یہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پہچانوانے کے لیے، ان کو طرح طرح تکلیف دی گئی، لیکن اس کے باوجود بہرحال کام چلتا رہا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج اتنی بڑی جماعت ہماری یہاں موجود ہے۔ اور یہی وہ کتاب ہے جس سے بر صغیر کے اندر اس قدر اللہ تعالیٰ نے فائدہ پہنچایا کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے سب سے بڑے شرک کرنے والے پیر کے بیٹے تھے، اور اتنا سخت وہ قبر پرست تھے، وہ کہتے تھے دنیا میں صرف 1.5 مسلمان ہیں۔ کیا کہیں گے؟ 1.5 دنیا کے اندر، پورے دنیا کہتے 1.5 مسلمان ہیں۔ کہتے ایک میں ہوں اور آدھا احمد رضا خان ہے۔ اب ذرا سوچو، احمد رضا خان کو بھی وہ حافظ سمجھتے تھے، پورا مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے مجھے 3 کتابوں نے اہل حدیث بنایا، اور ان میں سب سے پہلے سری فہرست تقویۃ الایمان ہے۔ آپ مولانا محمد علی رام پوری رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں آئے، بہت بڑی طویل داستان بتانا ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن اتنا بتانا چاہتے ہیں دوستوں ذرا اس کتاب کو پڑھیں۔ ہم 1.25 گھنٹے میں کچھ کیا بہت نہیں بیان کر سکتے، نہ شیخ بیان کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق بہت ہیں، لیکن چند کتابوں کو بتانا، ان کو پڑھیں۔ اور یہی کتاب ہے یہاں سرمست حسین جو بہت بڑے مجاور تھے، ان کو جو کچھ نصیب ہوا یہی تقویۃ الایمان کتاب پڑھی، اور اللہ رب العالمین ہدایت سے نوازا، اپنے خالق مالک، اپنے رازق کے حقوق پہچانا، اور الحمدللہ دوبارہ انہوں اصلاح کر کے اپنا نام سید عبداللہ رکھا۔ کیا رکھا؟ سید عبداللہ رکھا۔ جب ان کے علاقے کے لوگوں نے انہیں بے دخل کیا، نکال دیا، تو انہوں نے شادی کی، اور یہ کتاب تقویۃ الایمان جب انہوں نے پڑھا، اہل حدیث ہوئے، تو اسی وقت رب سے دعا مانگی، اور اخلاص کے ساتھ دعائیں کی جائیں تو بڑی اللہ قبول کرتا ہے۔ فوراً انہوں نے دعا مانگی، اللہ میں شادی کر رہا ہوں، مجھے بیٹا دینا تو میں بیٹے کا نام محمد اسماعیل رکھوں گا۔ جس کتاب کے لکھنے والے، جس کتاب سے مجھے ہدایت ملی ہے، ہم اپنے بیٹے کا نام محمد اسماعیل رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ اپنے علاقے کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے، اور رائے درگ میں جا کر کے انہوں نے آباد ہوئے پڑھنے کے بعد۔ وہاں بیٹا جب پیدا ہوا تو بیٹا بھیجا، اسماعیل نام رکھا، جس کو سید اسماعیل کہا جاتا ہے، اور وہ دلی اور کیا کہتے ہیں امرتسر سے علم حاصل کر کے آئے، جن کو مولانا سید عبداللہ، اور آنے کے بعد انہیں پورے علاقے میں توحید اللہ تعالیٰ کا حق پہچان کرایا، اور سب سے بڑی چیز ہے جامعہ محمدیہ رائے درگ کی بنیاد رکھی، اور پھر وہ جامعہ محمدیہ جو آج تک کتاب و سنت اور منہج سلف کی دعوت دے رہا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تا قیامت اس کو ہرا بھرا رکھیں،
اور علاقے کے لیے اور پورے برے صغیر کے لیے کتاب سنت کا، توحید کا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معرفت کا اللہ تعالیٰ گہوارہ بنائے۔ تو دوستو یہی وہ کتاب ہے جس کی بنا پر سرمست حسین نے تقویۃ الایمان پڑھی، اور اس کتاب سے کو پڑھنے کے بعد الحمدللہ انہوں نے رب کے حق کو پہچانا کہ یہ پیشانی رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکانا رب کی ناحق تلفی، ہر حق تلفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کے حق کے خلاف ہے۔ حق کو پہچانا اور حق کو عام کیا۔ اسی طرح سے بہت سارے ہمارے سامنے واقعات ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے بڑا انقلاب آیا۔ ہم تمام نوجوانوں سے کہیں گے، ماؤں سے، بہنوں سے، ہر زبان میں تقریباً ایک کتاب مل جاتی تقویۃ الایمان، اس کتاب کو ضرور پڑھیں، حقوق اللہ بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ اور دوسری کتاب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید ہے۔ نام اس کے سامنے ہی لکھا ہوا ہے توحید، اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ بہت ساری کتابیں ہیں، ہمیں تو یاد نہیں تھا۔ ابھی ہمارے شیخ عبد الواحد صاحب نے ایئرپورٹ سے آتے ہوئے بتایا کوئی کتاب ہے آپ نے حقوق اللہ پر درس دیا تھا، اور مجھے یاد نہیں تھا۔ بعد میں سوچا 40 فی حقوق رب العالمین، الاربعین فی حقوق رب العالمین، یہ 40 حدیثیں اس میں وہ نقل کی گئی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کا بیان تھا۔ یہ کتاب عربی میں ہے، لیکن اس کا ترجمہ ہم نے کیسٹوں کے ذریعے حکومت دبئی کی طرف سے اس کا درس ہوا، اور یوٹیوب پروگرام پر موجود ہے۔ اگر وہ 40 حدیثیں آپ پڑھیں تو رب کے حقوق کی معرفت انشاءاللہ بہت آسانی سے ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی، اور غالباً اسی لیے انگریز نے اس وقت کہا تھا کہ جب تک ہندوستانی مسلمانوں سے 3 کتابیں ضبط نہ کر لی جائیں تب تک ہماری یہ عیسائی مشنری یہاں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہندوستان کے سارے مسلمانوں کو جو آج ہمارے لیے مصیبت بنے ہیں وہ 3 کتابیں ہیں۔ الحمدللہ ان 3 کتابوں میں ایک کتاب تقویۃ الایمان تھی، چند صفحے کی کتاب ہے، لیکن اتنے سپر پاور ملک کو اس کتاب میں حقوق رب العالمین بیان تھے، اس لیے حکومت کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ جب تک مسلمانوں کا رشتہ اس کتاب سے نہیں توڑا جا سکتا تب تک یہاں کے مسلمانوں کو عیسائی بنانے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو دوستو ذرا کچھ وقت لگائیں، سیکھیں اور پڑھیں۔ اللہ رب العالمین کی ہم نے کتاب کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلا حق دوستو اللہ رب العالمین کا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ عبادت الہی سب سے پہلا حق ہے، ایمان کے بعد سب سے پہلا حق ہے عبادت الہی۔ لیکن عبادت کس کو کہتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے عبادت کس کو کہتے ہیں؟ صحیح معنوں میں اگر عبادت کا معنی ہم سمجھ جائیں تو رب کا حق ادا کرنا بڑا آسان ہو جائے۔ کیوں؟ علم وہی ہے، علم نافع وہی ہے کہ جو انسان کو عمل کرنے پر آمادہ کرے۔ انسان کے پاس علم نہیں ہوگا تو عمل کرنے پر آمادہ کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ انسان کے پاس علم ہو، معرفت ہو تو وہی علم و معرفت اسے عمل کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ دوستو اسی لیے سب سے پہلے عبادت کا معنی سمجھیں۔ عبادت کہتے کس کو ہیں؟ اہل علم نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعریف ہے اس کو بہت ہی زیادہ پسند کیا، اور سمجھانے میں سب سے آسان ہے۔ نمبر 1 عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں العبادت ہی طاعت اللہ بما شرعہ اللہ علی السنۃ الرسل۔ العبادت ہی طاعت اللہ بما شرعہ اللہ علی السنۃ الرسل۔ اب ترجمہ سنیں، عبادت کہا جاتا ہے اللہ کی اطاعت کرنا،
اللہ نے جن چیزوں کو، جو احکام، جو باتیں، جو اخلاق، جو اجر و ثواب اور جو تقرب الی اللہ کی باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب یا اپنے رسول کے ذریعے پہنچایا ہے، انہی باتوں پر چلنا، ان کی اتباع کرنا، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ عبادت۔ ایک معنی تو یہ دوستو، ہی طاعت اللہ بما شرعہ اللہ علی السنۃ الرسل، رسول شرط ہے علی السنۃ الرسل، رسولوں کی زبانی، اپنے پیغمبروں کے زبانی جو اللہ نے احکام نازل کیے ہیں انہی پر چلنا، ان کی پابندی کرنا، ان پر عمل کرنا، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ عبادت۔ یہاں سے بدعت کا معاملہ ختم ہو گیا۔ بدعت کے ذریعے کبھی اللہ تعالیٰ کا حق نہیں ادا ہوگا۔ کیوں؟ علی السنۃ الرسل، اللہ نے انبیاء کے زبانی، انبیاء کے ذریعے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات پر عمل کرنا، یہ اصل میں عبادت ہے۔ اسی لیے اگر سنت، نبی کے سنت کی روشنی میں عمل کیا گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت، اس پر اجر و ثواب ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر بدعت پر انسان عمل کرتا ہے تو بدعت تو ہے جو نبی کے زبانی اللہ نے جس کو مشروع قرار نہیں دیا ہے۔ اب بدعت پر عمل کرتا ہے تو کل بدعت ضلالہ، سر تو اتنا پٹک رہا ہے، پٹکنے کے بعد بھی جہنم میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ دنیا کی نگاہ میں بڑی عبادتیں کیا لیکن اوپر والے کی نگاہ میں عبادت نہیں کیا۔ کیوں؟ عبادت وہ ہے جو نبی کی لائی ہوئی شریعت کی روشنی میں ادا کی جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری تعریف ہے، وہ اس سے بھی اچھی ہے، اس کو سمجھیں۔ کہتے ہیں العبادت اسم جامع، علامہ آپ تو جانتے ہیں، العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ورسولہ من الاقوال والافعال الظاہرۃ والباطنہ۔ اتنی بڑی، اب لوگ سوچتے ہوں گے اتنی لمبی عبادت تو نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی 8 پڑھنے والوں کے لیے تو بڑی مشکل ہوگی۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ العبادت اسم جامع، عبادت ایک ایسا لفظ ہے، ایسا ناؤن ہے، ایسا اسم ہے کہ بہت ساری چیزوں کو شامل ہے۔ کیا شامل ہے؟ لکل ما یحبہ اللہ ورسولہ، ہر اس چیز کو غور کیا جس کو اللہ پسند کرے اور 14ویں صدی 15ویں صدی کے مسلمان جو پسند کر لے بدعت حسنہ پر، وہ نہیں۔ لکل ما یحبہ اللہ ورسولہ، ہر وہ چیز جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے پسند کیا ہے۔ پھر وہ کیسے؟ من الاقوال والافعال، چاہے اس چیز کا تعلق قول سے ہو یا اس کا تعلق عمل سے ہو۔ آگے الظاہرۃ والباطنہ، چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، ہر وہ چیز چاہے اس کا تعلق دیکھنے سے ہو، چاہے اس کا تعلق سننے سے ہو، چاہے اس کا تعلق دل سے ہو یا اس کا تعلق کان سے ہو یا اس کا تعلق آنکھ سے ہو، ہر وہ چیز جس کو اللہ پسند کرتے ہیں اور رسول پسند کرتے ہیں، انسان چاہے ظاہری ہو یا باطنی، انہی چیزوں کی پابندی کرنا اصل میں عبادت الہی ہے۔ دوستو یہ عبادت کا معنی اور بیان کیا ہے لیکن ٹائم نہیں، اس لیے ہم اس کے آگے نہیں بتا سکتے۔ اور یہ ایک بات اور بتائیں، حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 15 چیزیں۔ کتنی بھائی؟ 15 سمجھتے ہو؟ ہاں ماشاءاللہ 15 چیزیں بیک وقت اگر اکٹھا ہو تب اللہ تعالیٰ کا پہلا حق ادا ہوتا ہے۔ کیا؟ عبادت الہی۔ وہ 15 چیزیں کیا ہیں؟ بڑے ذہین تھے ماشاءاللہ، اور بڑی پیاری بات کہتے ہیں اپنے استاد شیخ الاسلام کے قول کی شرح کہتے ہیں
हिया इस्मुल जामिउ लिकुल्लि मा युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु मिनल अक़वालि वल अफ़आलि अज़्ज़ाहिरति वल बातिना। कहते 15 चीजें जब मुसलमान बैक वक्त अपने अंदर पैदा करेगा तब वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून का हक अदा होगा। वो 15 कैसे, उसके लिए तफसील है और माशाअल्लाह मशाइख बताएंगे। इस्लामी अहकाम कितने किस्म के होते हैं? 5। फर्ज, मुस्तहब कह दो, ये फर्ज के अलावा फराइद, सुनन और मुस्तहबात, हराम मुहर्रमात। इसी तरह से आप देखेंगे मुबाह और मकरूहात, ये 5 होते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका करना वाजिब है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका करना क्या है, वाजिब तो नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा कार्य सवाब, जिसको आप सुन्नत कहें, मुस्तहब कहें। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मुबाह कहा जाता है, वो चीजें जायज हैं। ये लाउड स्पीकर है, इसका इस्तेमाल जायज है लेकिन वाजिब नहीं है, कोई इस्तेमाल न करे कोई हरज नहीं है। ये मोबाइल है, इस्तेमाल करना मुबाह है और जायज नहीं, जरूरी नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका करना जरूरी है, कुछ ऐसी हैं जिनका करना मुस्तहब है, कुछ ऐसी हैं जिनका करना जाए मुबाह है, कुछ ऐसी चीजें जिनका करना मुनकरात और गुनाह कबीरा है, और 5वीं ऐसी चीज जिसका करना मुनकरात गुनाह कबीरा तो नहीं, मकरूहात और सगायर में है। जैसे रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वहब्बा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। इब्न कय्यिम कहते हैं 5 चीजें हैं जिन पर अमल करना यही अल्लाह ताला की इबादत है। कभी फर्ज की शक्ल में, कभी मुस्तहब की शक्ल में, कभी मुबाह की शक्ल में, कभी गुनाह को छोड़ करके, गुनाहों से बचना बहुत बड़ी इबादत है। इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास, अपने आप को हराम चीजों से बचाओ तो सबसे बड़ी इबादत गुजार बन जाओगे। हराम चीजों से बचना, गुनाहों से बचना भी इबादत है। तो ये 5, और जब 5 चीजें हैं और इबादत करने के आज़ा कितने हैं? इबादत करने के आज़ा कितने हैं दोस्तों? ज़बान, दिल और आज़ा, 3 ही है ना। ज़बान से इबादत करो, या आज़ाए दरिया के करो, और या अपने दिल से। अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत कायनात की सारी चीजों की मोहब्बत पर गालिब। मोहब्बत का ताल्लुक किससे है? दिल से है। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों के साथ हुस्न ज़न रखो, अल्लाह ताला के मुतल्लिक़ अच्छा गुमान रखो। इसका ताल्लुक किससे है? दिल से है। नंबर 2, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, इसका ताल्लुक किससे है? आदा से। और सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान की तिलावत पढ़ो, इसका ताल्लुक किससे है? ज़बान से। 5 आदा है जिसके जरिए हम बंदा इबादत करता है। और इबादत कितनी किस्म की है? वो 5 फर्ज की शक्ल में, मुस्तहब की शक्ल में, मुबाह की शक्ल में, तर्क मुहर्रमात और मकरूहात की शक्ल में। जब इबादत 5 किस्म की, 5 तरह से होती हैं, और इबादत करने वाले आदा सिर्फ कितने हैं? 3। अब 3 से 5 को ज़र्ब दो तो कितना हो गया? 14 ज़र्ब ना, कितने हुए? 15। अब ये 15 चीजें हैं
تب کہا جائے گا اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کیا۔ حضرت معاذ بن جبل، اس میں بڑی تفصیل ہے لیکن گھڑی کا کانٹا ہم سے بھی آگے جا رہا ہے، مشکل یہ تھوڑی سی، اس کی اسپیڈ زیادہ ہے۔ دوستو یہ معاذ بن جبل، اب ذرا دیکھو، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا جاتا ہے کہ شاہ روم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خچر دیا تھا سواری کا، اور آپ اس پر سوار ہوتے تھے، چلے جا رہے تھے۔ معاذ بن جبل پیچھے ردیف بیٹھی تھی۔ ردیف اس کو کہتے ہیں جیسے آپ ٹو ویلر کہتے ہیں نا، ایک تو ہینڈل ہے اور دوسرا کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے، یا کبھی بندری لٹکی رہتی ہے، سمجھ گئے نا، وہ پیچھے جو ہے اس کو ردیف کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں نکیل تھی، آپ جا رہے ہیں اور معاذ بن جبل کہتے ہیں اتنا قریب تھے کہ سواری جب حرکت کرتی تو میرے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سے ٹکرا رہے تھے۔ اچانک آپ نے پوچھا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ تو کیا خیال ہے، معاذ بن جبل کو تو معلوم رہا ہوگا، جب سارے صحابہ میں سب سے بڑے عالم تھے تو معلوم تھا، لیکن صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ اہل علم کہتے ہیں اللہ کے رسول جب پوچھتے جانتے ہو؟ نہیں، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے، ہم نہیں جانتے۔ مقصد کیا ہوتا؟ جانتے رہتے جب بھی کہتے، کیوں کہتے خاموش رہیں گے تو شاید اللہ کا رسول کوئی ایسی بات بتا دیں جو آج تک میں نے نہ سنا ہو، اور میں نے کہا ہاں ہم کو معلوم ہے، جیسے آج دستور ہے۔ مولوی صاحب درس دیکھیں، بھگا آدمی، بھائی سنو، نہیں ہمیں مولوی صاحب کیا کہیں گے سب ہمیں معلوم ہے۔ کیا خبر میرے بھائی، برطانیہ میں تھا، لندن میں کانفرنس کے اندر، تو ایک مولوی صاحب تھے جو سب سے مشہور تھے، اور شروع سے جو تقریر ہوتی آگے بیٹھ جاتے اور آخر تک، اور بولتے کتنا 15 منٹ۔ تو ایک دن میں نے پوچھا مولانا آپ اتنے دیر کیسے بیٹھ رہے تھے؟ تو کہتے ہیں اصل میں تیاری کا موقع پاتا نہیں، پہلے جا کے بیٹھ جاتا ہوں، سارے علماء کی تقریریں سنتا ہوں، سننے کے بعد 2-4 پوائنٹس نوٹ کر لیتا ہوں، آخر میں تقریر کر دیتا ہوں۔ پتہ نہیں آپ وہی بات جانتے ہیں، کسی ایک سے آپ سنیں گے دوسرے کے منہ سے تو ہو سکتا ہے آپ کے علم میں بہت ہی زیادہ نالج ہو۔ ابن حبان کی روایت معلوم نہیں ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ رب علیہ السلام نے اپنے رب سے 6 چیزیں مانگی، کتنی مانگی؟ اللہ تعالیٰ مجھے 6 چیزیں دے دے۔ اللہ نے فرمایا 6 نہیں 7 مانگو، اللہ بس 7 مانگو۔ صحیح ابن حبان کی روایت اللہ علماء صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں، 7 مانگو۔ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے 6 تو مجھے ضرورت ہے، 7ویں آپ بتا دیں۔ تو پوچھا، سارے پوچھا یا رسول اللہ یا ربی، اللہ تعالیٰ ذرا بتائیں من اعلم الناس، سب سے بڑا عالم کس کو آپ بنا دیتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم کو بھی۔ ای الناس عالم، ذرا بتائیں سب سے بڑا عالم کس کو بناتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا الذی لا یشبع من علمہ ویجمع علم الناس الی علمہ، سب سے بڑا عالم میں اپنے اس بندے کو بناتا ہوں جو اپنا علم یاد رکھتا ہے، علم سے کبھی آسودہ نہیں ہوتا، اور دوسروں کے علم سے کو سن کر کے اپنے علم کو بڑھانے کی فکر کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑا عالم امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا امام، جب ان کو پتا چلا کہ امام ابو زرعہ الرازی امام الجرح والتعدیل بغداد میں داخل ہو رہے ہیں، تو احمد بن حنبل چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ جو راستہ بغداد سے خراسان سے جو راستہ بغداد آتا تھا، اسی راستے پہ جا کے صبح سے شام تک بیٹھ جاتے ہیں۔ گھر والے بھی پریشان،
بیٹے پریشان، والد صاحب وہاں کیوں جا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ بیوی پریشان، ارے گھر میں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بڑے میاں وہاں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں بیٹھے رہتے تھے، کسی کو نہیں بتایا۔ جب امام ابو زرع الرازی جو امام الجرح والتعدیل تھے، جب وہ بغداد سٹی میں داخل ہونے لگے تو دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا۔ ابو زرع رازی، ہاں تم کون ہو؟ میں احمد بن حنبل ہوں۔ امام احمد نے پکڑا، گلے ملے اور ہاتھ پکڑ کے لائے، اپنے گھر میں بند کر دیا، کسی کو بتایا ہی نہیں اور نہ کسی کو پتہ چلنے دیا، لائے اپنے گھر میں بند کر دیا۔ اور ایک ہفتہ، پورا ایک ہفتہ احمد بن حنبل نے ان کو چھوڑا نہیں، رہتے اور کاغذ قلم لیے، اچھا فلاں راوی کے بارے میں کیا خیال ہے، فلاں راوی کے بارے میں کیا ہے، فلاں محدث کے بارے میں کیا ہے، فلاں حدیث کے بارے میں کیا ہے۔ احمد بن حنبل کچھ بولتے نہیں تھے، صرف سوال کرتے تھے، امام ابو زرع بتاتے جاتے اور امام احمد بن حنبل نوٹ کرنے جاتے۔ 8 دن میں جب پورا علم، سارے سوالات اور جرح و تعدیل کے بارے میں امام احمد نے ان سے معلوم کر لیا تو پھر لے جا کر کے شہر میں چھوڑا، اب جہاں چاہیں آپ جائیں، لوگوں کو تنے، ہم نے اپنا فائدہ اب آپ کے علم سے ہم نے اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ شوق و جذبہ ہم کو پیدا کرے۔ تو معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول نے پوچھا، معلوم ہے اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر؟ تو جانتے تھے، لیکن کہتے اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ تو اللہ کے رسول نے خوب صفائی کے ساتھ بیان فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اب یہاں 2 چیزیں ذرا غور کرنا ہے۔ آج انسان عبادت کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھا، 3 رکعت تراویح 20 رکعت تراویح پڑھا، 2 نفل پڑھا، 3 رکعت وتر پڑھا اور پھر 2 رکعت اور پڑھا، کتنے رکعتیں ہو گئی؟ ماشاء اللہ، جا رہا تھا اور باہر بابا کی قبر تھی، وہاں بھی سجدہ کر لیا، عبادت بھی کیا اور شرک بھی کیا۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو حق ادا ہو جائے گا، نہیں، ان یعبدوا ولا یشرکوا بہ شیئا، صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک۔ کیا نتیجہ نکلا؟ صرف عبادت کرنا کافی نہیں ہے، شرک سے بچنا۔ عبادت بھی کرتا ہے، کہتا ہے اوپر والے کا حق، اور قبر کا بھی سجدہ کرتا ہے، کہتے ہیں بابا کا حق، تو بابا اور مسجد میں اللہ کا حق، مسجد کے گیٹ پر بابا کا حق۔ یہاں کا سجدہ ذرا تیز رفتاری کے ساتھ تھا اور وہاں کا سجدہ خوب ڈٹ کر کے، کیوں؟ معلوم ہے یہاں سے کچھ لے کر کے جاؤں گا۔ میرے بھائی، عبادت تو کیا لیکن اللہ کا حق ادا نہیں ہوا۔ اسے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پتہ چل گیا عبادت کا حق کب ادا ہوگا؟ جب توحید خالص ہو، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، تب اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہوتا ہے۔ دوستو بہرحال پھر، یا معاذ اتدری ما حق العباد علی اللہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندوں کا حق، اگر بندے اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کریں تو پھر بندوں کا کیا حق بنتا ہے اللہ پر؟ تو اللہ، معاذ بن جبل نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، وہ تو اللہ اور رسول ہی زیادہ جانتے، ہم کیا بتا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا فعلوہ، اگر شرک سے بچیں اور عبادت کریں تو اللہ بندوں کا حق کیا ہے؟ اللہ یعذبہم، اللہ ان کو عذاب نہ دے، اذا فعلوا ذلک، جب اس پر وہ عمل کریں۔ امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فعلوا ذلک، پتہ چل گیا اسلام عمل والا عمل ہے، اسلام
عمل کرنے کا نام ہے. اللہ کی عبادت عملی طور پر ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ ہاں ہم کلمہ پڑھ لیے اور اس کے بعد اللہ کا حق ادا ہو گیا. ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ جب تک عبادت نہ ہو خالص تب تک اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں ہوتا. لیکن الحمد آج معاملہ کیا ہے؟ کہیں نخل مرکت کے چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدہ. اللہ اکبر. کہیں نخل مرکت کے چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، ادھر ادھر خانقاہوں میں سجدہ. اللہ کا حق ہم نے زمین والوں کو دیا. دوسری چیز دوستو، دوسرا حق اللہ تعالیٰ کا، دوسرا حق یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہم خالص ہوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، عبادت کے بعد دوسرا حق یہ ہے دوستو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر، جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے، ماں باپ کی نعمت، مال کی نعمت، آنکھوں کی نعمت، دل کی نعمت، اولاد کی نعمت، لاکھوں اربوں خربوں نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں. ان نعمتوں کو پیر بخش نام رکھ کر کے بابا کے حوالے نہ کریں کہ شرک نہ کریں. ساری نعمت کس کی طرف منسوب کریں؟ اسی لیے فرمائے کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا. آگے کیا ہے؟ کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا. اللہ نے جو حلال پاکیزہ رزق دیا اس کو کھاؤ اور واشکروا للہ ان کنتم ایاہ، اگر تم اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. بہت سارے حقوق، ان میں سے ایک حقوق اور بتا دیں، یہ بھی یاد رکھیے گا. کسی چیز کے حلال اور حرام کرنا کس کا حق ہے؟ کس کا؟ یہ عبادت ہے، اللہ کا حق ہے. اب اگر کائنات میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے کسی اور کو حلال اور حرام کرنے کا مالک سمجھا جائے تو گویا کہ اللہ کا حق ہم نے بندوں کو دے دیا. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ، یہود پیروں کو، اپنے علماء کو اللہ نے رب بنا رکھا ہے. حضرت عدی بن حاتم طائی کی روایت، بڑی تفصیل، خلاصہ اس کا یہ کہتے ہیں کہ جب میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سورۃ التوبہ کی آیت کو تلاوت کر رہے تھے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ یعبدوہ، نہیں، یہ تو ہم گواہی دیتے ہیں ہمارے احبار اور رہبان، ہم نے اپنے احبار اور رہبان اور اپنے علماء اور فقہاء اور پیروں فقیروں کو ہم نے کبھی بھی عبادت نہیں کی. ہم لوگوں نے، قرآن کہتا ہے عبادت کرتے تھے، ہم نے کبھی عبادت نہیں کی. اللہ رسول نے فرمایا ٹھیک ہے ان کی عبادت تم نے نہیں کیا، لیکن تمہارے مولانا نے اور تمہارے پیروں نے جس کو حلال کہا، جس حرام کو حلال کر دیا اور جس حرام کو حلال کر دیا، کیا تم وہی اسی کی پیروی نہیں کرتے تھے؟ اللہ رسول ہم تو لیتے تھے، اس کو فیس جمع کرتے، ہر حرام کو حلال اور ہر حلال کو حرام، ہم لوگ تو کرتے تھے. آنے فرمایا یہی تو عبادت ہے. گویا کہ حلال اور حرام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شامل کرنا، یہ بھی ایک قسم کا کیا ہے؟ اللہ کے حق تلفی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہوتا. تو دوستو بہت سارے حقوق ہیں. اسی طرح سے ایک بہت بڑا حق آج کا جو فتنہ ہے، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، نبی کی سنت ہے. اللہ کی کتاب، النبی کی سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وارث علماء بڑے، ان کا احترام بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہوتا ہے. ان کا احترام، اللہ کی تکریم، اللہ تعالیٰ کی عزت، اللہ کی توقیر، ہر کلمہ کو پر واجب ہے. اب اگر کوئی انسان علماء کو علم کی وجہ سے
کسی دیندار کو دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، نبی کی سنت کو استہزاء اس کا کرے، اس کا مذاق اڑائے، اس کی توہین کرے، تو یہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کے حقوق کے خلاف۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ سب سے زیادہ احترام اللہ کا کیا جائے، اللہ کی کتاب کا، اللہ کے نبی کا، اللہ کے محبوب بندوں کا، اور وارثین انبیاء کا۔ اور آج ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے، اور جانتے ہوں گے شاید علماء کے مقام کو جتنا گھٹا سکیں، جتنا علماء کے مقام کو گھٹا سکیں اور جتنی توہین کر سکیں، طرح طرح کی مثال۔ اللہ اکبر، بڑا مثل مشہور ہے، آپ لوگ تو شاید سنے ہوں گے۔ پہلے علماء کے لیے کیسے کیسے لطیفے گڑھے جاتے۔ کہتے ہیں ایک بھائی تھی، میں نے سنا آج تقریباً 50 سال قبل کا واقعہ ہے، بامبے کے اندر۔ لوگوں کہتے ہیں سنا، ایک بھائی اور بہن میں لڑائی ہوتی تھی، بڑی لڑائی ہوتی تھی۔ بہن ذرا گالی بہا جاتی تو علماء کے لیے، اہل علم کے لیے کیسے توہین آمیز، ذلیل کرنے والے، بے عزت کرنے والے، ان کے مقام گھٹانے والے، ان کو بدنام کرنے کی کوششیں کرنے والے کیسے کیسے لطیفے گڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں بہن جب گالی باتی، بھائی مجبور ہو کے کیا کہتا، اللہ میری بہن کی شادی کسی مولوی سے کرا دینا۔ کس سے کرا دینا؟ کسی مولوی سے۔ کیوں بھائی؟ مولوی رہے گا، پردہ کرائے گا، خوب رسی ٹائٹ کرے گا، تو جتنا ہم کو ستاتی ہے ساری کسر مولوی نکال۔ تو دوستو دیکھو، توہین کرنے کے لیے کیسے کیسے لطیفے۔ ایک آج سے چند سال قبل بعض مسلم ملکوں میں عورتوں کو ایک فیشن آیا تھا کہ عورتیں ازار پہنے تو یہ سب کھلا رہے۔ تو معلوم ہے اس ازار کا کیا نام رکھا تھا؟ مولوی کٹ۔ اس ازار کا نام رکھا تھا کیا؟ بے شمار ایسے لطیفے صرف علماء کے خلاف، دینداروں کے خلاف، تاکہ لوگوں کی نگاہ میں ان کی عزت گھٹ جائے، اور جب ان کی عزت گھٹ جائے علماء کی تو عوام آزاد ہو جاتی ہے، اب علماء کی باتوں کوئی اثر ہوگا نہیں۔ اسی لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے زوردار انداز میں کہا تھا، اے میرے شاگردوں، میرے قوم کے لوگوں، یاد رکھو، لن تزالوا بخیر، لن تزالوا بخیر، ہمیشہ تم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا، اپنی برکت کا دروازہ کھلا رکھے گا جب تک تمہارے درمیان علماء کی عزت ہوگی، علماء کا مقام ہوگا، اور علماء کو حق بیان کرنے کی اجازت ہوگی، تبھی تک تم خیر و برکت سے رہو گے۔ جس دن علماء کو بکری کے مانند، جیسے غیر کی بکری کسی کے دروازے پر آتی ہے تو مار کر کے بھگاتا ہے، جب اس مار کے بھگانے والی بکری کے مانند تمہارے معاشرے میں علماء کی ہو جائے گی، اب پھر انتظار کرو، اللہ کون سا عذاب تم پر نازل کرے وہ وقت بتائے گا۔ دوستو، سنن ابی داؤد کی روایت، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وقارئ القرآن خیر الغالف والجافی عنہ والامام المقسط۔ 3 قسم کے آدمی ہیں جن کی عزت، جن کا احترام، جن کی تکریم و تعظیم اللہ نے اپنی عزت کا ایک حصہ قرار دے رکھا ہے۔ جب تک 3 بندوں کی عزت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی عزت مکمل نہیں ہوتی۔ وہ 3 کون ہیں؟ نمبر 1 اکرام ذی الشیبۃ المسلم، بوڑھا معمر دیندار مسلمان۔ نمبر 2 عالم بشرطے کی شرک و بدعت غیر الغالی فی ولا جافی عنہ، وہ عالم ربانی جو بدعملی سے اور اپنے آپ کو شرک و بدعت سے بچاتا ہے۔ نمبر 3 والامام المقسط، امام مقسط، یعنی وہ امام جو عدل انصاف سے حکومت کرنے والا ہو۔ اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ اہل علم کی عزت کرنا اللہ تعالیٰ کی عزت میں شامل ہے۔ اسی لیے غالباً باتفاق علماء سورۃ التوبہ کی آیت کے مطابق کسی عالم دین کو اس کے علم، اس کے دین
کسی دیندار کو اس کے دین کی وجہ سے اگر اس کی بے عزت کیا جائے تو با اتفاق علماء وہ انسان کافر سمجھا جاتا ہے. اکفرتم بعد ایمانکم، اللہ نے تم کو ایمان سے نوازا. اور ان علماء کو کھانے کی باری آئے تو سب سے آگے، لڑنے کی باری آئے تو سب سے پیچھے. اتنا ہی کہا تھا کسی نے. اللہ نے فرمایا کفرتم بعد ایمانکم، اللہ نے ایمان کے دولت سے نوازا تھا، لیکن تم نے اہل علم کتاب و سنت کے علم والوں کو تم نے توہین کیا، اس لیے اللہ نے تم سے قد کفرتم، ایمان کے بعد تم کفر میں چلے گئے، کفر قرار دیا گیا ہے. اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اب چند منٹ باقی ہیں. ہم حقوق الرسول، حقوق الرسول، کم سے کم 4 حقوق اللہ کے رسول کے بڑے ہیں دوستو. نمبر 1 ایمان لانا. لیکن ایمان کیسے لانا؟ ربیع الاول میں تو میں نے جلوس نکال لیا ہے. کیا خیال ہے ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی صاف ہو، سب کچھ صاف، اور صرف مہینے رمضان میں 1 مرتبہ نماز پڑھے، سود وہ لے، رشوت وہ کھائے، حرام کاریاں وہ کرے، ساری زندگی اپنے نفس کی عبادت کرے، نفس کی پوجا کرے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. اے نبی آپ نے اس کو بھی دیکھا، کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن ساری زندگی عبادت کس کی کرتا ہے؟ اپنے نفس کی عبادت. اسی لیے ذرا سنو صحیح مسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول پر ایمان لانا سب سے پہلا حق رسول کا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایمان کیسے؟ رسول ہیں بس اتنا کافی نہیں. صحیح مسلم کی حدیث، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا، آپ رسول اللہ ہیں، اور آپ جتنی باتیں لے کر کے آئے جو اللہ کا پیغام، وہ سب برحق ہے اور ہمیں عمل کرنا اس پر واجب ہے. اگر صرف رسول مانیں گے اور آپ تلائی ہوئی شریعت کو پسند نہیں کریں گے تو یہ ایمان اللہ کو مقبول نہیں. کیوں؟ سنیں صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے ہم ان سے قتال کرتے رہیں یہاں تک کہ کیا کہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آگے کیا ہے دوسری روایت میں؟ ان یؤمنوا بی وبما جئت بہ، ان یؤمنوا بی وبما جئت بہ. صرف مجھ پر ایمان لائیں گے تب نہیں چھوڑیں گے ان کو، مجھ پر بھی ایمان لائیں، وبما جئت بہ، اور جو سنت لے کر کے آئے ہیں اس پر بھی یہ عمل کریں. پتہ چل گیا یہاں دونوں چیزیں، بما جئت بہ، رسول پر بھی ایمان، رسالت پر ایمان، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر. نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی نبی کے اطاعت، نبی کے اطاعت. وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، نبی کے اطاعت ہونی چاہیے. من اطاعنی فقد دخل الجنہ، میرے سارے امتی جہنم میں جائیں گے، صرف وہ نہیں جائے گا جس نے میرے انکار کیا. اللہ رسول کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کیا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری اطاعت نہ کیا سمجھو انکار کر دیا، فقط ابا، اس نے انکار کر دیا. اللہ اکبر. نمبر 3 اتباع. کیا چیز؟ اطاعت اور اتباع. اب یہاں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں کچھ سرفرے ہیں، ان سے کہیں بھائی اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے، اللہ رسول نے کیا. اچھا ٹھیک ہے، اللہ رسول نے کیا تو ہے لیکن حکم تو نہیں دیا ہے. جان چھڑانے کے لیے اللہ کے رسول نے کیا تو ہے لیکن کہا نہیں ہے. اسی لیے قرآن پاک کی آیت اللہ نے 2 چیزیں واجب کی، اطاعت بھی اور اتباع بھی. کہاں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اتباع کا حکم ہوا. اور اگلی آیت اگلی آیت وہاں اطاعت کا لفظ ہے، اس کا تو نہیں، اس کی آگے آیت قل اطیعوا اللہ ورسولہ فمن تولی فإن اللہ لا يحب. پتہ چلا 2 چیزیں ماننی ہیں، اطاعت بھی اتباع بھی. اور یہی صحیح مسلم کی حدیث میں ہے. تفصیل درکار ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے. کیا ہے؟
اطاعت کہتے ہیں اللہ کے رسول کے قول پر عمل کرنا، اور اتباع کہتے ہیں آپ کے فعل پر عمل کرنا۔ تو آپ کا قول بھی قابل حجت ہے اور آپ کا عمل بھی قابل حجت۔ حدیث سنت چاہے قولی ہو یا فعلی، دونوں پر عمل کرنا ہمارا کیا ہے؟ نبی کا حق ہے۔ نمبر 4، کائنات میں سب کی محبت پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو غالب کرنا۔ تو دوستو یہ چند حقوق اللہ کے ہیں اور رسول کے، اور یہ ہم نے اختصاراً کہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پھر کبھی تفصیلی دونوں کے حقوق بیان کرنے کی توفیق ہم کو بھی دے اور ہمارے مشائخ کو بھی دے، اور آپ تمام حضرات کو سننے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب۔